آیت کریمہ نمبر 116 سورۃ النساء۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ نے ایک ایسے جرم کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں اگر اس جرم کا ازالہ نہیں کیا تو آخرت میں اس کی معافی بالکل نہیں ہے۔ اور وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اور اللہ نے اپنی شان کریمی کا ذکر کر کے فرمایا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ معاف نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے آیتوں میں بھی آپ نے سنا کہ جو منافقین نے کام کیا، منافق نے کفر کیا، ارتداد، وہ بھی ایک ایسا جرم ہے مرنے کے بعد وہ بھی معاف نہیں تھا۔ آج اللہ نے اس کا ذکر فرمایا شرک کرنا بھی دنیا میں اس کا ازالہ کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں تو آخرت میں معافی کی کوئی صورت نہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یغفر، معاف نہیں کرے گا، ان یشرک، شریک کرنے کو، بھی اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ویغفر، اور اللہ معاف کر دے گا، ما، ان گناہوں کو، دون ذالک، جو اس شرک کے علاوہ ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، اس کی شان ہے۔ اور فرمایا ومن یشرک، اور جو شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد ضل، پکی بات ہے یہ بھٹک گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں، بھٹکا بہت دور کا بھٹک گیا حق راستے سے۔ حق راستہ توحید کا تھا، اس سے بھٹک کر بہت دور چلا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے تسلسل کے ساتھ ایک واقعہ کے ضمن میں مختلف قسم کے ضابطوں کا ذکر سنا، مختلف قانون سنے تھے، اور اس میں یہ بھی ذکر کر کے فرما دیا جو دوسروں پر تہمتیں لگائے، بہتان لگائے، دوسروں کا حق تلف کرے اور تھوپے کسی اور کے اوپر، فرمایا یہ بھی ڈبل مجرم ہوگا، دنیا میں ازالہ کر دے تو اچھا ہے، نہیں تو آخرت میں اس کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ گناہوں کے معاف ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث میں 3 درجے آئے ہیں۔
ایک وہ گناہ ہیں کہ جن کو اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو مواخذہ کر دے، عذاب دے دے۔ وہ حقوق اللہ ہے کہ اللہ کے حقوق بندہ پامال کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں یہ نماز نہیں پڑھی ہے، یہ اللہ کا حق توڑا ہے۔ بدکاری کی ہے، زناکاری کی ہے، فحاشی، اللہ کے حق توڑے ہیں، اللہ کا حکم توڑا ہے۔ اب اللہ چاہے تو وہ شان کریمی والا ہے، اس کا معاہدہ نہ کرے، بغیر معاہدے کے معاف کر دے، وہ غفور رحیم ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور چاہے تو وہ اس کو اوپر معاہدہ کرے گا، قانون اس میں بتائے کہ معاہدہ کروں گا، لیکن معافی کی تقسیم کے اعتبار سے یہ تھا۔ نمبر 2، دوسرا وہ گناہ ہیں جن کو اللہ بغیر بدلے کے کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے، ان کا بدلہ ضرور اللہ رب العالمین دیتا ہے، چاہے دنیا میں ان کا بدلہ ہو ان گناہوں کا، اور نمبر 2 ساتھ آخرت میں بھی ہو۔ وہ ہیں حقوق العباد۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بندوں کا حق تلف کیا، بندوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، بندوں کی بے عزتی کر دی، تذلیل کر دی، تحقیر کر دی، گالی گلوچ کر دی، مال چھین لیا، جائیدادیں قبضہ کر لیں، تو اللہ کہتے ہیں ظلم کر دیا کسی پر، اللہ کہتے ہیں اس کا بدلہ دیے بغیر میں معاف نہیں کرتا ہوں، یہ میرے بندوں کا حق ہے، میں نہیں معاف کروں گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور اس کا بدلہ کبھی سزا کے طور پر دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بڑے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں، اگر ظالم تھے لیکن اللہ نے ان کے ظلم کا ایسا بدلہ دنیا میں نشان عبرت بھی بنایا، ان کو بدلہ دنیا میں ملا، دنیا میں تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اصل بدلہ آخرت کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا بدلہ دیے بغیر معاف نہیں کروں گا۔ پھر وہ بدلہ آخرت میں یہ بندہ دنیا میں ایک کام کریں کہ جس بندوں کا حق تلف کیا ان کو یا حق دے دے یا ان سے معافی مانگ لے، پھر اللہ کے ہاں چل جائے گا۔ بندوں کا حق تلف کرتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، نہ ان کا حق دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی دوں گا ظلم وغیرہ کی، اور آخرت میں بھی دوں گا، اور اس کا بدلہ دے کر معاف کروں گا، بغیر بدلے کی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسے حقوق ہوں گے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کر کے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا، صحابہ سے پوچھا من المفلس، مفلس غریب کسے کہتے ہیں؟ عوام نے آگے سے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کا نہ درہم ہو نہ ہی دینار، پیسہ پائی نہ ہو، پیسہ ٹکا نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ ہماری زبان بھی یہی کہتی ہے، ہمارا معاشرہ بھی یہ کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے، رازق اللہ ہے سب کا، روزی کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جو بھی ذی روح چیز ہے اللہ کہتا ہے اس کی روزی میرے ذمہ ہے۔ اب وہ کیسے دے گا یہ اس کی مرضی ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا نظام ہے، لیکن روزی اس نے دینی ہے۔ تو فرمایا غریب کو بھی وہ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ بے صبری کرے تو ہائے ہائے کرے گا تو الگ بات ہے، باقی ملے گی، دیتا ہے وہ۔ چرند کو بھی دیتا ہے، پرند کو بھی دیتا ہے، درند کو بھی دیتا ہے، حشرات الارض کو بھی دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی دیتا ہے، انسانوں کو بھی دے گا، حیوانوں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا جو روزی تو پوری ہو گئی اس کی، غریب اس کو نہیں کہتے ہیں۔ فرمایا غریب یہ ہے جو پھنس جائے،
فرمایا غریب وہ ہے جو دنیا میں جس کی زبان بھی چلتی ہے، گالی گلوچ، تہمت، الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، ہاتھ بھی چلتا ہے، ایک پر ظلم، دوسرے کا پر ظلم، ایک کا حق چھینا، دوسرے کا حق چھینا۔ تو فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ کہے گا فلان ابن فلان میرے پاس ہے، جس کا حق ہے آ جاؤ۔ حق تو دے گا، حقوق العباد ہیں۔ اس وقت ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، میرا بدلہ دو۔ اب اس کے پاس کچھ تھوڑی بہت نمازیں ہوں گی، کچھ روزے ہوں گے، کچھ صدقے ہوں گے، کچھ ذکر اذکار ہوگا، جو نیکیاں ہوں گی، اللہ اس کے برابر اس کی نیکی کو اٹھا کر اس کے حوالے کرے گا کہ یہاں کی کرنسی تو یہ ہے، اعمال ہے، درہم دینار تو نہیں ہے۔ دوسرا آ جائے گا شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، میرا حق ہے، اللہ کچھ نیکیاں اس کی اٹھا کر اس کے حوالے کر دے گا۔ تیسرا آ جائے گا، کہتے ہیں میرے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے، کچھ نیکیاں اس کی اس کے حوالے ہو گئی ہیں۔ چوتھا آ جائے گا میرا مال چھینے اس نے، کچھ نیکیاں وہ لے گیا۔ آخر میں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ رہا۔ جو دنیا میں نمازیں پڑھی تھیں، ذکر اذکار کیے تھے، روزے رکھے تھے، صدقے دیے تھے، لیکن غیر کے حق سے پرہیز نہیں کی تھی نا، گیا، برباد ہو گیا ہے۔ سارا لوگ لے کر چلے گئے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں۔ یہ فرمایا یہ ہے غریب جس کے ہاتھ ہی کچھ نہیں، گیا سب کچھ ضائع۔ اب واپس دنیا میں آ نہیں سکتا، نئے سرے سے کماؤں، خالی ہاتھ، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی غربت سے نہ ڈرو خدا کے بندو، اس غربت سے ڈرو، آخرت میں یہ غربت آئے گی، لاچاری آئے گی، کسی طرف بھی کنارہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ اس حقوق بات یہ موضوع آج تو نہیں ہے، آیت کا صرف ضمناً حدیث ذکر کر کے بات چلا دی ہے، لیکن آج نمازوں پہ ہمارا زور ہو جاتا ہے، تسبیح پہ ہمارا زور ہوتا ہے، حج کے لیے زور ہے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن حقوق العباد سے پرہیز نہیں ہے۔ رشتہ دار تڑپ رہا ہے، میرا حق چھین لیا، پڑوسی پریشان ہے، میرا حق چھین لیا، دوسرے مسلمان ہیں، ہمارے حق پہ قبضہ ہو گیا، قبضہ لوگوں کے مال پہ کر کے چلو جاتے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، حاجی صاحب آ گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ بڑی بڑی پارٹیاں یہی کر رہی ہیں، اور کیا کر رہی ہیں، بڑا مال ہڑپ کیا، چلو اللہ اس سے بچائے۔ یہ بہت، اللہ کہتے ہیں یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ دے کر بعد میں ان کا حساب نظام چلے گا۔ تو حقوق اللہ اپنے اللہ حق کہتا ہے، میرا رب کریم ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ حقوق العباد کا فرمایا بدلہ دے کر چھوڑوں گا، غیر کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ ایک تفصیل ہے۔ پھر تیسرا گناہ وہ ہیں جس کو اللہ دنیا کے بعد آخرت میں جانے میں کسی صورت معاف نہیں کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں، معاف ہے ہی نہیں۔ آیت میں اس کا ذکر ہے، وہ شرک ہے۔ شرک اگر کر گیا دنیا میں، اس کا ازالہ کر تو آخرت بن گئی، اگر ازالہ نہیں کیا آخرت میں چلا گیا اسی شرک میں ڈوبا ہوا۔ شرک کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے آیتوں میں کفر بھی آیا ہوا تھا، ارتداد بھی آیا تھا، بشیر کا، بنو بیرق والوں کا ارتداد آیا تھا، اس کا حشر بھی آپ نے سنا، کیا ہوا، کوئی ٹھکانہ تک نہیں دے رہا تھا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو کفر کو بھی اللہ آخرت میں معاف نہیں کریں گے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اس کا ازالہ کیا جائے کہ شرک سے بیزاری کر کے شرک کے مقابلے میں توحید الہی کا اعتراف اور توحید الہی پر قائم رہ کر اللہ کی عظمت، اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی ذات
وحدہ لا شریک ہے کلمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ وحدہ کا معنی ہے کہ وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات خاصہ میں بھی، اپنی قدرت میں بھی، اپنے تصرف میں بھی وہ یکتا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، ایسی ذات ہی نہیں دنیا میں۔ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے نا بزرگ صاحب جان لیتے ہیں، میرے پیر صاحب بھی جان لیتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ او خدا کا بندہ، یہی تو شرک ہے۔ یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہی عالم الغیب، کوئی اور۔ اللہ اپنی صفات میں وہ مختار ہے، اختیار اس کو ہے، باقی سارے عاجز ہیں۔ وہ مختار کل ہے اور کسی کو ایسا اختیار نہیں۔ وہ اپنی صفات میں یکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس کی قدرت اپنی قدرت میں یکتا ہے، جو چاہے جیسے چاہے بغیر اسباب کے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تصرف میں، نظام کائنات میں جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسے، اور ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ تو اللہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، نفع دینے میں وہ یکتا، وہی نفع دے سکتا ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا چند دن پہلے بھی عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس سے ہر ایک کا غبار چھٹ جاتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جس کو تو دینا چاہے دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ جو رب دینا چاہے وہ دے گا، کوئی روک، وہ اپنی صفات میں ہے۔ ولا معطی لما منعت، اور جس کو ربا تو نہ دے کوئی دنیا کی نہیں دے سکتا ہے۔ تو دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ غبار ایسا دور کیا ہے اللہ کے نبی اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور ایسا فرمایا دولت والے کی دولت بھی اس کو نفع نہیں دے سکتی جب تک رب نفع نہ دے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دولت والے کی دولت بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ربا تیرے مقابلے میں۔ تو نفع نہیں دینا چاہتا ہے، اس کی دولت نفع، دولت الٹا وبال جان بن جاتی ہے۔ چور آتا ہے پٹائی کر دیتا ہے، ڈاکو آتا ہے اور مصیبت بنا دیتا ہے، طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ رب نہ چاہے تو دولت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ رب نے فرمایا دولت پہ بھی ذہن نہ جانا، فائدہ دینے والی ذات ہے تو اللہ کی، نقصان دینے والی ذات ہے تو وہ یکتا ہے نفع نقصان میں، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اور بہت ساری اللہ کی ایسی صفات یکتائی والی ہیں، ان میں دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، پھر اطاعت اسی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ جو قادر ہے، قادر مطلق، مختار ہے، جو چاہے کرے، پھر اطاعت اس کی کرو، اس سے ڈرو اور اس کی اطاعت ہوگی، اور کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ پھر عبادت بھی پھر اس کی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو جس طرح وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی اور کسی کی، اس کی اطاعت رب کے قرآن کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور وہ پرسوں آپ کے سامنے ہو چکا تھا، اپنے نبی کو بتاتا ہے وہی، یہ غیر مطلب میں حدیث میں وہ اسی کا حکم ہوتا ہے، صرف الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، تو پھر اطاعت اسی کی ہے۔ حدیث مانی اسی کی اطاعت، قرآن مانا اسی کی اطاعت، پھر اسی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ عبادت بھی اسی رب کی ہوگی، اور پھر عبادت کی بے شمار صورتیں آگے آ جاتی ہیں۔ فرمایا ساری چیزیں اسی رب کے لیے ہوں گی، اس کو غیر میں کو اس میں شریک نہیں کرنا پڑے گا۔ سارا اس نے دیا ہے، پھر اس کی اطاعت ہوگی۔ چاہے عبادت ہو تو اسی کی ہے،
سجدہ ریزی ہے تو اسی کے لیے ہے، ہاتھ پھیلانے ہیں تو اسی کے سامنے پھیلانے ہیں، اور پیشانی خم کرنی ہے تو اسی کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور صدقہ خیرات نیاز اور نظر دینی ہے تو بھی اسی کی دینی ہے، دیا اس نے ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ کی اگر یہ بنا دیتا ہے یہ فلاں کی نیاز ہوگی، یہ فلاں کی نظر ہے، فرمایا یہ بھی ناجائز، مال اس نے دیا، نظر نیاز پھر غیر کی کیسی ہوگی؟ اس رب کے نام کی ہوگی، ربا اس کا ثواب تو فلاں کو دے دے، یہ مال اس کا، بندے کی جان اس کی، اسی کے لیے ہوگا، اطاعت بھی اسی کی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی نظارہ کیا کئی موقعوں پر اور جہنم کا بھی، اور جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جہنم کو دیکھ رہا تھا، میرے آگے مختلف طبقات گزارے، تو ان طبقات کے اندر ایک بندہ گزرا تھا، وہ بہت بڑا قداور، تو میں نے بندے کو دیکھا، جہنم کے انگاروں کے اوپر اس کی آنتیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی آنتیں اندر سے باہر ہیں انگاروں پر، اور وہ آنتوں کے ارد گرد چکر لگاتا آگ میں ہے، آگ میں، اور آنتیں انگاروں پر، اور فرمایا کہ وہ آنتوں کے اوپر ایسے چکر یدور کا ما یدور الحمار علی الرحا، ایسے چکر لگا رہا تھا جیسے گدھا گنی کے اوپر چکر لگاتا ہے۔ گنی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، چکی، پن چکی کے لیے، چکی کے لیے بھی ہوتی ہے، اور تیل نکالنے کے لیے بھی گنی ہوتی تھی، اور چیزوں کے لیے ہوتی، آج کل مشین آ گئی ہے، تو گدھا اس ارد گرد چکر لگاتا تھا، پانی نکالنے کے لیے بھی لگاتے ہیں، بیل نکالتا ہے، فرمایا وہ ایسے چکر لگا رہا تھا، اور میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا، تو میں نے پوچھا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا یہی تو عمرو بن عامر لوہی ہے۔ میں نے کہا یہ کس جرم میں ایسے ہوا ہے؟ فرمایا اس کا جرم یہ تھا، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام نے عرب میں توحید کا درس دیا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ کی ذات کا، صفات کا، اس کی یکتائی کا تعارف کیا۔ دنیا ساری اللہ کی اطاعت میں تھی، اللہ کی عبادت میں تھی، اللہ کو سجدہ ریز، اللہ کو نفع نقصان والا، اللہ کو عالم الغیب، اللہ کو تصرف اور مختار مانتی تھی۔ اس ظالم نے آ کر پہلے لوگوں کو عرب میں پہلا شرک اس نے شروع کیا ہے۔ کہیں باہر گیا، دوسرے کسرا کی طرف، فارس کی طرف واپس آیا، وہاں دیکھا غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتے تھے، اس نے آ کر بھی جانور سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر چھوڑا ہے۔ وہ فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، سب سے پہلے غیر اللہ کی نام نظر دینے والا یہ تھا عرب میں۔ اس کو دیکھا دیکھی سے سارے غیر اللہ کی نظر دینے لگ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ملت ابراہیمی پر 20-22 آدمی تھے، باقی سارا شرک میں ڈوبا ہوا، کوئی لات کے نام کی نیازیں دیتا، کوئی منات کی دیتا تھا، کوئی عزا کی دیتا تھا، کوئی لات کے آگے سوال کرتا تھا، کوئی منات کے آگے تھا، کوئی عزا کے آگے تھا، کوئی ایک جگہ سجدہ ریز، کوئی دوسری جگہ سجدہ ریز تھا، ساری دنیا ڈوب گئی تھی۔ فرمایا اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، شرک کیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا اس کی یہ سزا قیامت تک یہ سزا رہے گی، قیامت کے بعد بھی اس کی یہی سزا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ عرب والے بیچارے اس بات سے کتراتے شرک میں تھے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو پتہ ہے کلمے کا معنی کیا ہے، وہ عربی دان تھے۔ ہمیں عربی کا لا الہ الا اللہ کے معنی کا بھی نہیں پتہ، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہماری قوم میں یہ وبال اور اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار، شیطان کہتا تو تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو پار ہے، تو نبی کا امتی ہے، تو پار ہے، تو اللہ کریم کی مخلوق میں سے کلمہ گو ہے، تو پار ہے، باقی جو کچھ کرتا کر۔
نہ یہ شرک کی والی بیماری قرآن نے ذکر کر دیا۔ اللہ کسی صورت میں معاف ادھر دنیا میں ہے معافی، شرک سے توبہ کر، توحید الہی قبول کر، معاف۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کلمہ پڑھ سچے دل سے اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن کلمہ ہو لا الہ الا اللہ معنی کے ساتھ، فرمایا سارے معاف ہو گیا، اس کے مفہوم کے ساتھ ہو، اپنی ترتیب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور شرک میں بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، یہ نظر میں شرک ہے، نیازوں میں شرک ہوتا ہے، منت غیر اللہ کی دو یہ شرک ہے، تصرف میں شرک ہے، فلاں بزرگ یہ کر سکتے ہیں، فلاں بگڑی بنا لیتے ہیں، فلاں بگڑی ہوئی تقدیر کو سیدھا کر دیتے ہیں، فلاں یہ کر دیتے ہیں، فلاں یہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہی تو شرک ہے۔ یہ تصرف کس کو اختیار ہے؟ صرف اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ عالم نے لمبی کتاب لکھی دلیل المشرکین، اس میں لمبا تذکرہ کیا، لیکن ایک بات اس میں ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی آج کل بڑا زیادہ چلتا ہے، دیندار طبقے کو دیکھا ہے، سننے میں آتا ہے، پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مشیت دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت اور مشیت سے ہوتا ہے۔ چاہت میں نے کہہ دیا ہے، مشیت۔ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ، اب کوئی کہے یہ بزرگوں کی مشیت سے ہو گیا ہے، یہ فلاں غوث کی مشیت سے، فلاں غوث کی چاہت سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہوا ہے، حدیث میں، اور آج کل میں نے عرض کیا اسی میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے۔ جب کسی کو کہے نا دیندار، جو بگڑا ہوا وہ تو ایسے الفاظ کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو بگڑا ہوا ہے، وہ تو مال و دولت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے، وہ تو اپنے انداز بھی کلام کرتا ہے۔ جو تھوڑا بہت دیندار ہے، اس کو کہا جائے یہ کام کریں گے، کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو کروں گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ اللہ اور رسول نے چاہا تو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے تو اس نے یہی کہا ہے، ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی، اس نے آگے سے یہی کہا ماشاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے گا، جو آپ چاہیں گے۔ نبی نے فرمایا، غلط جملہ بولا ہے آپ نے، اتجعلنی للہ ندا، آپ نے مجھے اٹھا کر اللہ کے ساتھ برابر کر دیا۔ یہ مشیت اور چاہت اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی ہے، اور یہ عام دیندار طبقے کی زبان میں جب آتا ہے یہ شرک ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے اللہ کے ساتھ برابر نہ کرو، مشیت اللہ کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہتا وہ ہوتا ہے، بندوں کی چاہت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جی اللہ اور اللہ کا رسول نہ، قرآن کہتا ہے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، دین کے اعتبار سے ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، کہ اللہ جو بتائے گا اور نبی جو کر کے دکھائے گا ہمیں وہ کافی ہے۔ وہی کلمے کا معنی ہے، تبلیغی بھائی بھی ذکر کر دیتے، لا الہ الا اللہ میں ایک قانون آتا ہے اور محمد الرسول اللہ میں طریقہ آتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ لا الہ الا اللہ میں قانون اور احکام اللہ کے ہوں گے، توحید اللہ کی، احکام اس کے ہوں گے، محمد الرسول اللہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ اس اعتبار سے کہے تو ٹھیک ہے، ایسے کہ مجھے اللہ اور اللہ کا رسول عام معاملات میں کہے کافی ہے، نہیں ہے کافی، اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کافی نہیں ہوتا ہے۔ خود نبی کو بھی اللہ کی کفایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ یہ بات میں نے بڑی تفصیل سے پہلے کی ہوئی ہے، کئی دفعہ کی ہے، یہ انشاءاللہ کریں گے آپ کی بات کو۔ جو لوگ معنی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، یہ اس کا نہیں ہے معنی، اس کا معنی ہی نہیں ہے۔ علماء محققین محدثین کہتے ہیں ان کا معنی ہی نہیں ہے، اس پر میں نے تفصیلی بات کی تھی۔ اچھا ہاں، یہ جو معنی نکالے ہوئے لوگوں نے اپنی بناوٹی باتیں کی ہیں، میں اپنا معنی کروں گا غلط، آپ اپنا معنی کریں گے غلط۔ معنی وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہوگا اور نبی کے شاگردوں نے ہمیں سمجھایا ہوگا، ہم وہاں سے چلیں گے، اپنی طرف سے نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اس آپ کی بات کے اوپر آگے چل کر بات آنے والی ہے۔ جی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت پر رد کیا ہے، فرمایا ایسے نہ کرنا، آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی نے فوراً فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ لا شریک لا، یہ کہو فوراً، ازالہ کر پہلے والا شرک معاف ہو جائے گا، نہیں تو نہیں معاف ہوتا ہے۔ قل کہو یہ ما شاء اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، وحدہ وہ یکتا ہے اپنی مشیت میں بھی، لا شریک لہ مشیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کریں گے، بھائی اللہ نے چاہا تو کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ ماشاء۔ آپ جو عربی کا لفظ ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ انشاءاللہ یہ کروں گا، وہ تو ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا، یہ ساتھ ایک اور جوڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں انشاءاللہ ورسولہ، اگر کوئی ایسے کرے گا تو غلط ہے نا، بات بدلی ہے، بات تو وہی ہوئی ہے۔ جب عربی کا جملہ عام آپ کی زبانوں میں ہے انشاءاللہ ہے، اللہ یکتا، اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، دوسرا ساتھ نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو، اللہ کے رسول نے چاہا تو یہ کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تو یہ کریں گے، نہ اللہ نے کیا تو یہی ہوگا، اللہ نے اجازت دی تو ہوگا، ساتھ کسی اور کی مشیت نہیں چلتی، اللہ ہی ہے، وہ یکتا ہے، اپنی مشیت میں بھی، اپنے تصرف میں بھی وہ یکتا ہے، اپنی قدرت میں بھی وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور یہ باتیں غلط ہوتی ہیں، اور پھر اسی غلطی میں اگلی بات آ جاتی ہے، ویسے بات چل گئی آگے، آیت کا مفہوم لے کر جانا تھا، شرک کا مفہوم بیان کرنا، شرک کیا ہے، پھر آگے بات آتی تھی۔ اسی کے ساتھ جس طرح اللہ اور اللہ کی رسول کی مشیت، اس کے ساتھ ایک اور کہہ دیتے ہیں عوام، اور بڑا پکا ٹھوک کے کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو نے قسم میں نبی کو شریک اللہ کے ساتھ کیا، یہ شرک ہے، اور بنتا دیندار ہے، اور بڑا ٹھوک کے جملہ بولتا ہے کہ میں پکا دیندار ہوں جی، میں نے قسم اٹھائی اور اللہ کا نام لیا، اللہ کے رسول کا۔ نبی نے فرمایا لا تخلفوا بآبائکم، اپنے والدینوں کی قسمیں بھی مت اٹھانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں باپ کی قسم، ماں کی قسم۔ آج کل ایک اور شر نظر آتی ہے، لڑائیاں آتی رہتی ہیں لوگوں کی، عورتوں کی، عورتیں اس میں زیادہ آئی ہوئی ہیں، عورتوں کو دیکھا دیکھا مرد بھی پرلے درجے کے جاہل ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں بچوں کی قسم اٹھاؤ، لا حول ولا قوت الا، نہ بچوں کی قسم ہے، نہ باپ کی قسم ہے، نہ ماں کی قسم ہے، قسم ہے تو صرف قادر مختار، ایک قادر ذات کی ہے، مختار ذات کی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ قسم میں غیر کو شریک کر یہ بھی شرک ہے، مشیت میں شریک کر تو یہ بھی شرک ہے، سجدے میں شریک کر تو یہ بھی شرک ہے، سوال کرنے میں شریک کر تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ ان شرکوں سے معاف فرمائے، دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہے، نہیں کی تو آخرت میں معافی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، اور معاشرے کے اندر یہ ظلم زیادہ ہے۔ یا غوث بھی جو دنیا کہتی ہے، وہ غوث شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتی ہے، غوث اللہ ہی ہے۔ اور یا داتا بھی مانا روزی دینے والا۔ آپ کو میں پوچھوں گا روزی دینے والا کون ہے؟ سیدھا لفظ اردو کا بولو تو کون ہے روزی دینے والا؟ اللہ ہے۔ وہ چند دن پہلے بھی درس میں گزرا، آگے بھی آ جائے گا۔ یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا روزی دینے والا اللہ ہے۔ پاکستان کا بیچارہ پاگل لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے داتا فلاں ہے، روزی فلاں دیتا ہے۔ اس کو کلمے کا معنی نہیں آیا۔ ابو جہل کو کلمے کا معنی تھا، وہ نبی سے لڑ پڑا، اسی لیے وہ نہیں پڑھتا تھا۔ یا کا معنی یا حاضر ناظر پکارتا ہے نا، یا غوث کو پکارتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، یا علی اجمیری داتا صاحب اس کو سمجھ کر پکارتا۔ داتا کہنا بھی گناہ، یا داتا بھی گناہ، یا غوث بھی گناہ، یہ یا ہی شرک ہے نا، یہ صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ جی جی یا بری کھوٹی قسمت کر کھری، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا اللہ ہی ہے۔ سب کچھ کہنا سب شرک ہے۔ لہذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ یا اللہ اس کا اصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں قریب بڑی زمانے میں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب تحفے کی شکل میں پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے
کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس ریاستی کی تیاری اور فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی وحدانیت، اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے نفاق سے ہم سب کو محفوظ و سلامت فرما۔ یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ محتاجوں کے احتیاج براری فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما۔ یا اللہ مسلم امہ کی مدد کے فیصلے فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں، اسباب تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ بغیر اسباب کے فلسطین کو مکمل غلبہ عطا فرما، مکمل فتح عطا فرما۔ یا اللہ اس کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کے اسلحے کو معطل اور بیکار فرما دے۔ یا اللہ ان کی دولت، ان کے اسلحے کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ان ظالموں کی بربریت سے، فسطائیت سے فلسطین کے مسلمانوں کو محفوظ و سلامت فرما، دیگر مسلمانان عالم کی بھی مدد فرما دے، جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد کے فیصلے فرما، ظالموں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔